روز 3 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Let us listen to these 3 ayahs first. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. अब इसी तरह से देख लेते हैं. चलिए सिस्टर मदीहा आ गई अल्हम्दुलिल्लाह और सिस्टर रास्ता भी आ गई. चलिए ठीक है शुक्र. सलमान इब्राहिम भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह. चलिए आया नंबर 3 जिसने अटेम्प्ट की है वो कर लें. आया नंबर 3 किसने अटेम्प्ट की है? ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू. अस्सलाम वालेकुम. ये सिस्टर माहिरा और मैंने मिलके कोशिश की थी. ठीक है हम जितना आप लोगों को आ रहा है आप लोग कीजिए फिर जो एड अप करना होगा वो मैं करती जाऊंगी. जी ज़ालिका इसमें इशारा है और उसके बाद अलिफ लाम नहीं है तो ये दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑफ फ्रैगमेंट, ये सिर्फ पॉइंट ऑफ वर्ड है इसलिए हम इसको मुब्तदा ले लेंगे. तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ जुमला इस्मिया. राइट. फिर उसके बाद आता है बी अन्ना. बी ये बी वो वाला है हर्फ ऑफ जर वाला बी तो नहीं है. नहीं ये हुआ बी अन्ना. अच्छा बी अन्ना हम हर्फ ऑफ नसब फ्रैगमेंट है. बिल्कुल सही. बी अन्ना इन्ना अन्ना का अन्ना बी अन्ना लईता लकिन्ना ला. अच्छा ठीक है. तो ये बी अन्ना जो है वो हर्फ ऑफ नसब है. राइट. तो बी अन्ना हम अगेन हर्फ ऑफ नसब फ्रैगमेंट है वो मुब्तदा हो जाएगा और ये बिगिनिंग ये दोबारा एक जुमला इस्मिया स्टार्ट हो रहा है. हम इसको मुब्तदा नंबर 2 कह देते हैं. और फिर आमनू मुझे तो लग रहा था कि वो फेल माजी है. जी यही है बिल्कुल सही की तरह. ठीक है ये फेल माजी है. दिस इज द हालांकि ये हमें देखें तो अलिफ से स्टार्ट हो रहा है अनीता से लेकिन ये आमनू ईमान से है तो मुझे ये रूट वर्ड में ही आ जाता है ना हमजा. बिल्कुल सही कह वो भी बात है. और एंडिंग में हम देखें तो ये वाव जो आ रहा है इससे हमें पता चलेगा कि ये जो है वो पास्ट टेंस है फेल मादिन है. और फाइल इसका कौन होगा? हम. फाइल इसका हो जाएगा. ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. तो अब ये क्या बन गया इसको मैं दूसरे कलर से मार्क कर देती हूँ. ये जुमला फेलिया हो गया. नाउ व्हाट इज द जुमला फेलिया बिकमिंग इन दिस सेंटेंस? खबर फॉर मुब्तदा 2. ठीक है ये खबर नंबर बिल्कुल सही. ये खबर नंबर 2 हो गई. अब मुब्तदा नंबर 2 प्लस खबर नंबर 2 मिलके क्या बनेंगे? जुमला इस्मिया. ठीक है जुमला इस्मिया बन जाएंगे. जुमला इस्मिया और ये जुमला इस्मिया क्या बनेगा? ये ज़ालिका ये खबर हो जाएगा फॉर
मुब्तदा वन, खबर वन हो जाएगा ना? ये खबर वन हो जाएगा जी, बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज क्वाइट सिंपल और आपने बहुत अच्छा किया, बारकल्लाहु फीक। ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू, अब इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? जालिका का मतलब दिस है या दैट है, मुझे इससे याद नहीं। इसमें इशारा करीब वाला है या दूर वाला है? दूर वाला। अच्छा, तो दैट बी अन्नहुम के बेशक वो, इंडीड दो दे, आमनू वो ईमान लाए। This is because they believed. ज़ालिका बिअन्नहुम, सॉरी दिस नहीं, that is because they believed। ठीक है, ये एक बात हम वही देखेंगे कि ये किसकी बात हो रही है, मुनाफिकीन की बात हो रही है। किस वजह से है? इस वजह से है क्योंकि वो ईमान लाए। सुम्मा कफरू, सुम्मा हमने देखा था, इस सुम्मा के बारे में बात की थी हमने। सुम्मा क्या है? सुम्मा हर्फ अतफ है क्या फिर? जी हाँ इसका बिल्कुल, मतलब वाओ होता है की देन। तरह जी, वाओ, फा और सुम्मा, ये बहुत कॉमनली यूज जो है वो हर्फ अतफ कनेक्टर्स है। इसके अलावा भी कुछ आएंगे, जैसे जैसे आएंगे मैं बताती जाऊंगी। सो दिस इज अगेन हर्फ अतफ, और यू कैन से दिस इज द कनेक्टर। सुम्मा मींस देन। अब कफरू क्या है? अगेन ये फेले माजी है। ठीक है, ये आपने जिस तरीके से डिवाइड करके लिखा है ना, जैसे ये सुम्मा कफरू नेक्स्ट लाइन में लिखा है, इससे बहुत इजी हो जाता है। और जब जी मैंने पूरी आयत कॉपी की थी तो फिर वो ज्यादा ही मुश्किल लग रहा था। थोड़ा सा बस आप लोग देख लें कि आपको कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इतने दिनों से मतलब पढ़ रही हूँ, तो मुझे पता है कि इसको डिवाइड कैसे करना है। बट ऑब्वियसली हर वक्त मैं नहीं होंगी, तो आप लोग एनालाइज खुद से करने की कोशिश कीजिए, फिर हम जब करेंगे तो ऑब्वियसली चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी, ये दोबारा क्या बना? कफरू फेले, फेले फेले माजी माजी और है, इसका हुम। जी जी, फेले माजी और ये हूँ उसी तरह से हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, ये ये फेले माजी उसी तरह से है, और ये इसका भी फाइल होंगे। इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? तुम्मा देन कफरू, देन दे डिसबिलीव्ड, फिर उन्होंने देन दे कुफर किया। डिसबिलीव। ठीक है, बिल्कुल, ये इस वजह से है क्योंकि वो ईमान लाए और फिर उन्होंने कुफर किया। तो अभी हम इस बारे में आयत को कनेक्ट करेंगे इंशाल्लाह, फिर बात करेंगे इसकी तफसील के बारे में, लाइक ओके। ये एक साथ है तो भी आला खुरूज है। कोई और कर ले इसको, फिर देख लेते हैं। सिस्टर रास्ता, अगर आप करना चाहें या कोई भी करना चाहे प्लीज कर लें। नहीं, मुझे मुश्किल लग रहा है अभी, सॉरी। उस्ताज़ा मैं थोड़ा सा ओके, ट्राई करूँ। ये आप कर लीजिए जी, आप कर फतह भी लीजिए। जो है, ये इसमें माजी में हुआ वाला लग रहा है मुझे। क्या चीज? फत, फतह भी जो है वो नसर टाइप का है, तो ये इसका क्या ठीक है, बोलते फा हैं? को अलग कर लेते हैं, फा को अलग कर लेते हैं। तो फा पहले बताएं, फा क्या होगा? अभी हमने बात की फा के बारे में। हर्फ ऑफ जर, नहीं, ये फा हर्फ के बारे सर, में भी हमने हर्फ कहा था। अतफ, हर्फ हर्फ अतफ। अतफ, ये ठीक है। तो फा को अलग हमने किया, दिस इज अगेन द कनेक्टर, इसको हम कह देते हैं अतफ, इसको हटा देंगे। अब तू भी आ के क्या है? तभी है ना, जी ये तू भी आ है, दम्मा है, यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, दिस इज ठीक अ है। दम्मा। ये तो ये तभी तभी। नसर टाइप का मुझे लग रहा है, तो हुआ इसका वो हो तो जाएगा। अगर नसरा होता तो तबा होता ना, ये तो तू भी आ है, इट इज ओके, अच्छा स्टार्टिंग अच्छा, विद दम्मा। ओके ओके तो ओके। दम्मा से जब स्टार्ट होगा तो आपको क्या समझ में आना चाहिए? पास्ट टेंस जब दम्मा से स्टार्ट होता है प्रेजेंट तो क्या समझ में आएगा? आई थिंक कुछ
कोई भी बता दे जिसको आ रहा है, डजंट मैटर. मजहूल जैसे समी मजहूल मजहूल होगा, बिल्कुल. सिस्टर नुदरत सही कह रही है कि ये सिस्टर गजाला ने भी टाइप किया कि ये मजहूल होगा. अच्छा, लेकिन मैंने कहा था कि जब पास्ट टेंस, whenever we see any past tense starting with a dhamma, that will always be the passive. ठीक है. और पैसिव को, पास्ट पैसिव का क्या कॉम्बिनेशन हमने सीखा? It starts with a dhamma. राइट, ऊ ई कॉम्बिनेशन हमने देखा था. तो यहाँ पर हमें ऊ ई कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है. टू बी आ, ऊ एंड देन ई. सो दिस इज व्हाट, दिस इज पास्ट पैसिव. समझ आ गया सबको? ठीक है. टू बी आ, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर मार्क कर देती हूँ, तो ये पास्ट पैसिव हो जाएगा. यहाँ लिख देती हूँ, या हम अरबिक में इसको कहेंगे माजी मजहूल. अब इसका क्या निकलेगा? फाइल निकलेगा क्या इसका? पास्ट पैसिव का क्या फाइल होता है? नाइब फाइल होता है. नाइब फाइल होता है, बिल्कुल. एक्टिंग फाइल होता है, वो क्या होगा यहाँ पर? हुआ to be are. अभी यस, फॉर नाउ वी विल से इट इज हुआ. राइट, अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये हो गया. अब ये टाइपिंग में थोड़ा सा ये नीचे चला गया, बट इसको हम एक साथ लेंगे. अला कुलूबिहिम, इसका क्या कनेक्शन बन रहा है? व्हाट इज अला? सलमान आप बताइए, अला कुलूबिहिम को मुझे वो करके बताइए. ग्रामर. चाचा अला कुलूबिहिम जो है व्हाट इज अला? सबसे पहले जल्दी से बताएं. सिंपल. अला इज द मुब्तदा. नहीं, अला क्या चीज है? ये कोई हर्फ है जो हमने किया है. कौन सा हर्फ? हर्फ ऑफ जर. अला इज द हर्फ ऑफ जर. ओके. व्हाट इज द मजरूर? मजरूर इज कुलूबिहिम. नो, कुलूबी. Qulubi is the majroor. Yes, Ala is the jar and Qulubi is the majroor. And then what is the connection between Qulubi and him? They are the idafa fragment. शाबाश, वेरी गुड. ठीक है, ये मुदाफ बनेगा और ये मुदाफ इलैही बनेगा. द इदाफा कंस्ट्रक्शन टुगेदर विल बिकम द मजरूर फॉर अला. नाउ ये किसका हो गया? अब इसको हम इस तरह से बकेट में डाल देते हैं, क्योंकि ये मैंने इसको, इसका क्या लेबल दूं मैं? अला कुलूबिहिम को क्या लेबल दूं इन दिस सेंटेंस? सलमान, ये जुमला इस्मिया है या जुमला फेलिया? जुमला इस्मिया. Why do you say it is jumla ismiya? Because it is a harf of jar. How is this sentence starting? It is starting with इसम से शुरू हो रहा है कि फेल से शुरू हो रहा है? फेल से. फेल से शुरू हो रहा है. जब फेल से स्टार्ट होगा तो ये जुमला फेलिया हो जाएगा. बिल्कुल सही. इट इज सो सिंपल. लुक एट द फर्स्ट वर्ड. अगर वो फेल है तो जुमला फेलिया, अगर वो इसम है तो जुमला इस्मिया. अब अला कुलूबिहिम जिसको मैंने एक बकेट में डाला, इसका इस जुमला फेलिया में क्या लेबल दूं मैं? मफूल. नो, जार मजरूर. हर सेंटेंस में क्या बनता है? मुताल्लिक बिल फेल बनेगा, क्योंकि ये जुमला फेलिया है. बिल्कुल, हमेशा जुमला फेलिया या जुमला इसमें जार मजरूर हमेशा मुताल्लिक बनता है, क्योंकि ये जुमला फेलिया है. तो यहाँ पे जुमला मुताल्लिक बिल फ़िअल बन जाएगा. फतुबिया अला कुलूबिहिम. अब इसकी कैसे ट्रांसलेशन करेंगे? जिसको भी आ रही है वो बता दे. तो भी तो बाइन का मतलब क्या होता है? सी, टू सील. अब इसका आप ट्रांसलेशन करें. मोहर लगा देना उर्दू में कहेंगे. फिर उनके दिलों पे मोहर लगा दी गई. बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह. फिर उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई, क्योंकि मजबूर है तो इसलिए लगा दी गई. सो देयर हार्ट्स, So right. सो देयर हार्ट्स वर सील्ड. ठीक है उस्ताजा, जी जी.
استاذہ ختم کا مطلب مہر لگانا نہیں ہے جیسے فرسٹ پارے میں ختم ختم علی قلوبہم، یہ وہی بات ہے، بٹ عربک میں ہمیں پتہ ہے کہ ایک چیز کے لیے ایک سے زیادہ ورڈز یوز ہوتے ہیں. سو طوبیہ ان ختم عرض سے میرا ورڈز بالکل صحیح کہا مریم نے. اوکے اوکے، سو ان کے بارے میں ہو رہا ہے کہ کیا کیا انہوں نے، پہلے ایمان لائے یہ منافقین، پھر انہوں نے کفر کیا یعنی ایمان کو چھوڑ دیا، تو پھر کیا ہوا، فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، پس ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، یہ کون کرے گا؟ اور استاذہ ہم نے یہاں جو پیسو یوز کیا آئی تھنک اس کا ریزن یہ ہے کہ آؤٹ آف ریسپیکٹ فار اللہ تعالیٰ کہ جی ہم بالکل ساری جو گڈنس ہے اس کو اللہ سے ایسوسیٹ کرتے ہیں. اور بالکل 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 ویری گڈ پوائنٹ ریز سسٹر مدینہ، الحمدللہ، کہ کیونکہ جو بھی نیگیٹو بات ہوتی ہے ڈائریکٹلی ہم اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ نہیں ایسوسیٹ کرتے، آؤٹ آف ریسپیکٹ فار ہم، سو اس لیے طُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. اب یہ والا کوئی اور کر لے، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. بچے تو اتنے دنوں سے نہیں آ رہے تھے تو میں ان سے نہیں پوچھ سکتی، اگر آپ کو خود سے بتانا ہے تو آپ لوگ بتا دیجیے، کسی کو کمفرٹیبل لگے. جی استاذہ میں پلیز بتاؤں. جی جی یہ فہم ہوگا حرف آف جر. نہیں، فا بھی ہم نے بولا، یہ کون کس کی آواز ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا. یہ ابراہیم کی آواز تھی. اوکے ابراہیم آپ بتائیے، فا ابھی ہم نے کہا نا کیا ہے فا، واو فا اور ثم کے لیے میں نے کیا بتایا، کیا ہے وہ حرف عطف. حرف عطف ہے. یس اٹ از دا کنیکٹر. تو اس کو ہم عطف کر دیتے ہیں، فا کو چھوڑ دیجیے. اب ہم آپ بتائیے. ہم بتاؤں. ہوں فا تو ہم نے کہہ دیا نا عطف ہے، تو اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کو میں لیبل کر دیتی ہوں عطف. اب ہم کیا ہوگا، ہم ویسے کیا ہے آپ بتائیے. مطلب اٹیچ پروناؤن تھا. نہیں اٹیچ کس کے ساتھ ہے، اٹیچ فا کے ساتھ تو نہیں ہوگا نا، فا تو وہ ایک حرف ہے، فا کو ہٹا دیں. اب آپ اس کو کیا کہیں گے، اسٹل آر یو گوئنگ ٹو سے اٹ از اٹیچڈ پروناؤن؟ نہیں اب یہ پھر انڈیپینڈنٹ پروناؤن. انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہو جائے گا. اٹیچڈ پروناؤن از آلویز اٹیچڈ ود دا اسم اور ود دا فعل. ٹھیک ہے، تو یہ نہ تو اسم سے اٹیچڈ ہے نہ فعل سے اٹیچڈ ہے، تو یہ انڈیپینڈنٹ ہے، یہ اٹیچڈ نہیں ہے. اوکے، انڈیپینڈنٹ پروناؤن جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں، واٹ ڈو وی انڈرسٹینڈ، واٹ از اسٹارٹنگ، جملہ اسمیہ. شاباش، جملہ اسمیہ. تو یہ پارٹ کیا بنے گا اس کا، مبتدا. مبتدا بنے گا. الحمدللہ ویری گڈ ابراہیم، آئی ایم سو پراؤڈ آف یو. اوکے، اب اس کی خبر ڈھونڈتے. لا یفقہون. لا یفقہون. اچھا یفقہون کیا ہے، اسم ہے یا فعل؟ یفقہون ہوگا اسم. اچھا، اونا اینڈنگ کو دیکھنے سے پہلے ہم اس کی سٹارٹنگ بھی دیکھیں گے، دا یا بگننگ اینڈ دا اونا اینڈنگ. تو یا بگننگ اور جی اونا یہ اینڈنگ. فعل مضارع ہے. شاباش. اور جیسے ہی ہم کوئی فعل دیکھتے ہیں تو فعل سے سٹارٹ ہوتا ہے ایک نیا جملہ فعلیہ، تو ہم نے بریکٹ بنایا. اچھا اب اس کو یہ آپ نے کہہ یہ دیا ہم بالکل صحیح. یفقہون سے نہیں اسٹارٹ کریں گے جملہ فعلیہ. ہاں یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا. حروف کو اٹیچ کر لیتے ہیں، الگ سے حروف کو کنسیڈر نہیں کرتے. یہ فعل مضارع تو پریزنٹ ٹینس ہو گیا، اور اس کا فاعل کون ہے، ہم. ہاں بالکل. یا بگننگ اور اونا اینڈنگ سے ہمیں پتہ چلا the فاعل is ہم. فہم لا یفقہون کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے، فا کو کہہ دیجیے اینڈ، ہم کیا ہوگا، ہم دے یفقہون. they don't understand. yes they don't understand. اچھا اب لا نہیں ہوگا. لا نہیں کا ہے جی، لا تو نہیں کا ہے یہاں پر، سوری نفی کا ہے، نہیں ہوتا تو پھر وہ اس کو جزم دیتا. تو یہ لا کون سا ہے، اٹس ناٹ میکنگ دا پریزنٹ ٹینس لائٹ. یہ ہم نے کیا تھا نا فعل امر اور فعل نہیں. سو
سو اگر یہ والا لا اس پریزنٹ ٹینس کو لائٹسٹ کرتا, جزم دیتا, تو پھر یہ فعل نہیں ہوتا, لائک فوربیڈنگ ہو جاتا. یہ فوربیڈنگ نہیں ہے, یہ کیا ہے, یہ فعل, یہ لا کون سا ہے, صرف نفی ہے, لائک سینٹینس میں صرف نیگیشن لا رہا ہے. فہم لا یفقہون سو دے ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ. یہاں تک یہ والی آیت ہوگی الحمدللہ. اب اس کا ہم تھوڑا سا جیسے دیکھتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, putting the things together. یہ لا یفقہون جو ہے یہ جملہ فعلیہ خبر بن جائے گا ہم کے لیے. سوری, ہاں یہ میں بھول گئی شاید, بالکل صحیح آپ نے کہا, I forgot. یہ جو ہے فہم مبتدا تھا اور یہ جو جملہ فعلیہ تھا یہ اس کے لیے جو ہے وہ خبر بن جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, جزاک اللہ سب کے مطلب ذالک بانہم. تو اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. That is because according to the translation sometimes یہاں پر انہوں نے this is because کہا ہوا, ایک اور ٹرانسلیشن میں دیکھ رہی کہ وہاں پر that is because ہے. That is because why, اس کا ریزن کیا ہے, بِأَنَّهُمْ آمَنُوا because they believed, ثُمَّ كَفَرُوا then they disbelieved or they abandoned the faith. فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ therefore their hearts have been sealed, ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. فَهُمْ لا يفقهون so they do not comprehend, they do not understand. تو اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے, منافقین کا کیا طرز عمل تھا کہ وہ ایمان لے آتے تھے اور ایمان لانے کے بعد کیا کرتے تھے, وہ چھوڑ دیتے تھے ایمان کو. جب دل چاہتا تھا ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور جب دل چاہتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے. تو ان کے اس رویے کی وجہ سے اب یہ انہوں نے ایمان لانا اور ایمان سے دوبارہ جو ہے وہ کفر کی طرف جانا, یہ کیا تھا, انہوں نے جان بوجھ کے کیا نا. آپ کسی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب انسان کسی چیز کو دانستہ طور پر جانتا ہے کہ یہ صحیح ہے, پھر اس کے بعد اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا دل سے, ٹھیک ہے, یہ ایمان لانا بھی ان کا دل سے تو نہیں تھا, صرف زبان سے تھا. تو پھر اس کی جو حق کو ایکسیپٹ کرنے کی, ٹروتھ کو ایکسیپٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے نا, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے چھین لیتے ہیں. تو یہی ہوا, کیونکہ انہوں نے وہ دل سے ایمان نہیں لائے, زبان سے ایمان لاتے تھے, پھر زبان سے ایمان لانے کے بعد بھی اس کو چھوڑ دیتے تھے. تو پھر ایز اے ریزلٹ آف اٹ کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر جو ہے وہ مہر لگا دی. اب اس مہر کے لگانے سے کیا ہوا کہ اب جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ دل سے پکے مسلمان نہیں ہو سکے. اور پھر یہی بتایا جا رہا ہے فہم لا یفقہون ناؤ, کیونکہ اب ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے. فہم لا یفقہون ناؤ دے ول نیور انڈرسٹینڈ, اب یہ کبھی بھی حق کو نہیں سمجھیں گے, اور جب حق کو سمجھیں گے نہیں تو ظاہری باتیں کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں آ سکیں. ٹھیک, یہ بات سمجھ آ گئی. اب اگلی آیت دیکھ سکتے ہیں, اگر کوئی کویشچن ہے تو جلدی سے پوچھیں. آیت نمبر 4 and آیت نمبر 5 we do all of 3. ٹھیک ہے, سسٹر راشدہ آپ کر دیجیے. دس از کوائٹ سمپل. اذا ہم نے لاسٹ ویک دیکھا تھا, وا کو ہم اگین عطف ہی کہیں گے, کنیکٹر. اذا رأیتہم, یہ آپ مجھے بتا دیجیے. اذا کیا تھا مجھے بھول گیا, لیکن لاسٹ ویک ہم نے کیا 2 دفعہ اذا کو, تو پلیز ٹرائی ٹو ریمبر کیا ہے اس اذا. وہ آپ کو میں کہہ دیتی ہوں, بات تو عطف ہے. ٹھیک ہے, اذا بتائیے, جس کو آ رہا ہے وہ بتا دیں. سسٹر ماہرہ آپ کو آ رہا ہے, سسٹر نصرت آپ کو آ رہا ہے, پلیز ہیلپ کرتے ہیں. اذا مجھے بتائیے کیا ہے. استاذہ مجھے نہیں آ رہا. کوئی بات نہیں, سسٹر نصرت آپ بتائیں گی اذا ہم نے کیا کہا تھا. سسٹر سمیہ ہم نے ظرف کہا تھا. جی ہاں, یہ ظرف ہے. ابھی کے لیے ہم کہہ رہے ہیں بیکاز وی آر ایٹ دی بگنر لیول, وی سے اٹ از ظرف. اینڈ واٹ از دی ٹرانسلیشن آف اذا. when اور جب. وین یا جب, ٹھیک ہے, شاباش. وین. اوکے, بس اس کے علاوہ ہم اور ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے. رأیتہم, اب اس میں کتنے ورڈز نظر آ رہے ہیں, اس کو کیسے ہم لیبل کریں گے سسٹر راشدہ. رأیتہم, رأی ایک ہوگا, نہیں, رأیتا ایک ہوگا اور رأیتا and hum. What is رأیتا. Ra'ita is past tense. ٹھیک ہے, اور فاعل کیا ہوگا. This is the past tense, فعل ماضی.
اور اس کا فاعل کون ہے؟ رأیتا is like نصرتا. نہیں نصرتا ہے. نصرتا تا کے اوپر فتحہ ہے. نصرتا is انتا. ٹھیک ہے انتا رائٹ. فاعل از انتا. اوکے اب ہم کیا بنے گا اس کے لیے؟ ہم تو اس کا اٹیچ پروناؤن ہے. ٹھیک ہے اٹیچ پروناؤن ہے. اٹیچ پروناؤن ود the فعل will become what in the sentence؟ مبتدا. جی نہیں مبتدا is a نہیں part of جملہ اسمیہ. یہ تو جملہ فعلیہ ہے. مبتدا بالخبر. جملہ فعلیہ ہے نا. مبتدا and خبر تو جملہ اسمیہ کے پارٹس ہیں. سوری فعل فاعل تو فاعل تو مفعول انتا ہے. مفعول yes. مفعول. ہاں آپ کیوں کنفیوز ہو رہی ہیں سسٹر راجدہ؟ میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں. the فعل is رأیتا which is the past tense. تا فتحہ ending سے ہمیں پتہ چلا the فاعل is انتا. And what is whom? Attached pronoun always with the فعل becomes the مفعول in the sentence. مفعول اور کون سا مفعول؟ مفعول بھی. رعا یا را کا ٹرانسلیشن پتہ ہے آپ کو؟ to see. جی یس ٹرانسلیٹ کیجیے. And when they saw. رأیتا انتا کے ساتھ فائل کر کے کریں. انتا کو فائل کریں. and when he saw. نہیں انتا انتا کون ہے؟ یہ نہیں ہے وہ تو ہوا ہے. انتا کون؟ انگلش میں اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ It is you and when you and when you saw. Okay. yes when And you when saw you them and saw them. you saw them اور جب آپ نے انہیں دیکھا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب. Okay. جب بھی کا کی ضمیر آتی ہے یا سیکنڈ پرسن کی کا پروناؤن آتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ پھر کیا ہوا؟ اس کو یہاں اگلا پارٹ سسٹر نصرت آپ پڑھ لیجیے. تو جیدو کا اجسامہم سسٹر نصرت آپ کر رہی ہیں؟ I think she's not there. کون کرے گا؟ میں ٹرائی کروں. جی جی آپ کر Yes, Sister Samia. Sorry. چلے آپ کر لیں گے ٹرائی. تو جیبو کا اجسامہم I think ان کا کوئی انٹرنیٹ کنیکشن ہے اس لیے ہمیں 3 آیا. Sister Samia میں کروں یا کوئی اور کرے؟ Sorry Sister Samia میں نے اوکے میں نے میوٹ کر دیا تھا. جی جی سوری. اوکے تو جیبو کا اب اس کو ہم دیکھیں گے تو یہ تو جیبو کا یہ فعل مضارع مجہول ہے. اچھا مضارع ایک منٹ رک جائیں. اوکے سسٹر سمیا. تو مضارع کا مجہول کی کیا کمبینیشن ہوتی ہے آپ مجھے بتائیے. ہاں اوکے سوری یہ او ای ہے نا یہ ماضی ہوگا. ہاں تا بگننگ سے ماضی تو ہو ہی نہیں سکتا. میں تو یہ پریزنٹ ٹینس میں نے لکھ دیا اسکرین پر مضارع ہے ٹھیک ہے. اگر کمبینیشن ہم دیکھتے تو یہ تو پاسٹ پیسو ہوتا نا. پاسٹ پیسو لیکن یہ پاسٹ پیسو نہیں ہے. تا بگننگ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ پاسٹ نہیں ہے یہ پریزنٹ ہے. اب کیا یہ پریزنٹ پیسو ہو سکتا ہے؟ پریزنٹ پیسو کا کیا کمبینیشن ہے؟ پریزنٹ پیسو کا کمبینیشن تو او آ ہے ٹھیک ہے. بالکل تو یہ پیسو تو ہے ہی نہیں تو پیسو کو کٹ کر دیں. اب پیسو نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر تو پیسو نہیں ہوگا تو ایکٹیو ہوگا. یہ ایکٹیو ہی ہوگا. بالکل صحیح ہے یہ ایکٹیو ہوگا ٹھیک ہے. تو جیبو کا اس فعل مضارع
اچھا اب کا کیا ہے بتائیے. کا جو ہے وہ مفعول بھی ہی ہے, اٹیچ پروناؤن ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہے مفعول بھی. اوکے مفعول بھی. اجسامہم کیا بنے گا؟ اجسامہم اوکے یہ اضافہ ہے اور یہ جو ہے ایک ساتھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے اس کو ہم ایک ساتھ لے لیں گے. اور اجسامو ہے تو یہ پھر اس کا فاعل ہو جائے گا. بالکل صحیح. یہ پورا جو بریکٹ ہے اجسامہم یہ اس کا فاعل ہو جائے گا. تو اجیبو کا. اچھا اب اس کا دیکھ لیتے اجسامو ہے کیا. دا سنگولر از جسم جیسے اردو میں ہوتا ہے اور اس کی پلورل کیا ہو گئی اجسام. ٹھیک ہے اب اس کو پیچھے سے کنیکٹ کریں گے تو ہم کیا دیکھتے ہیں جب آؤٹ سائڈ فائل ہوتا ہے تو فیل کو کون سی فارم میں ہونا چاہیے, ہوا فارم میں ہونا چاہیے یا ہیا فارم میں ہونا چاہیے, ہے نا. تو یہاں پر کیا ہوگا, یہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں تو جبو ہوا فارم ہے کہ ہیا فارم. ہیا فارم ہے بیکاز آف اجسام. جی رائٹ یہ ہیا فارم ہے تو اس کا آؤٹ سائڈ ڈوئر ہو سکتا ہے. اور یہاں پہ ہیا فارم یوز کیوں کی گئی, ہوا فارم کیوں یوز نہیں ہوئی؟ کیونکہ اجسامہم جو ہے وہ بروکن پلورل ہے. بالکل صحیح. یہاں پہ بروکن نان ہیومن بروکن پلورل ہے. بروکن اس وجہ سے اس کے لیے جو فعل یوز ہوگا وہ ہیا فارم میں آئے گا. تو جیبو کا اجسامہم اس کی ٹرانسلیشن کر لیں. اوکے تو جیبو کا اجسامہم دیئر اپیرنس یا آؤٹ ورڈ اپیرنس فارم پلیز کہہ لیں, فارمس کہہ لیں. فارم دیئر فارم پلیز یو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہم عین جیم با اردو میں تو کہتے ہیں عجیب ہے نا, عجیب. ہاں لیکن عربک میں جب یہ ہوتا ہے عین جیم با اس کا مطلب ہوتا ہے ان دا پازیٹیو سینس, ان دا گڈ سینس کہ آپ کو وہ چیز اچھی لگے. the thing pleases you or the thing amazes you. ٹھیک ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ان کو دیکھتے ہیں یعنی منافقین کو کیا دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے تو وجیبو کا اجسامہم ان کے جسم جو ہے وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں, آپ کو بھلے معلوم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. جی یہ کون کرے میں گا؟ آگے کروں. اچھا اوکے آپ کر لیجیے. ٹھیک ہے جلدی سے کر لیں پھر کسی اور سے کروا لیں. یہ آپ کر لیں. واو جو ہے واو حرف عطف ہے. ٹھیک ہے یہ عطف ہو گیا. اور ان جو ہے وہ ہم اس کو اگر حرف لے لیں حرف ہی ہے. ہاں اور یقولو ابھی ہم اس جو کو ہے ایسا کرتے ہیں. اچھا ان کون سا حرف ہے یہ ہم کر چکے ہیں, مجھے یاد آ گیا یہ ہم کر چکے ہیں. تو ان جو ہے وہ اس کو مجزوم بنا رہا ہے نا سسٹر. یہ حرف آف جزم ہے. it is giving the جزم. lightest to the present tense. so it's the حرف of lightest ہے نا, جزم ہے یہ. جزم مجزوم یس. اور یقولو جو ہے پھر کیونکہ اس کا حرف آ گیا تو یہ فعل مضارع مجزوم ہو گیا. بالکل صحیح. فعل مضارع the present tense in which form, the present tense in the lightest form. مضارع and not the rafa, not the nasab but the jazm or the مضارع present tense in the lightest form. اس کا فاعل کون ہوگا؟ اس کا فاعل ہم ہو جائے گا. اس کا فاعل ٹھیک ہے یا بگننگ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ اس کا فاعل ہم ہو جائے گا اور واو اینڈنگ تھا تو اس سے ہم پتہ چل گیا ہمیں. اوکے ٹھیک ہے اب آگے بتائیے. اسما یہ جملہ فعلیہ ہے ایکچولی وَإِن یقولو سے, لیکن اب اگر ہم آگے دیکھ لیں تسمع ہمیں ایک اور فعل نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے بالکل صحیح. اب تو جیسے ہی ہم دوسرا فعل دیکھتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اب ہم اس کو دوسرے بریکٹ میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے اب یہ کون سا ہے تسمع, عین کے اوپر آپ سکون دیکھیں تو آپ کو کیا لگا پتہ چلا؟ ہاں تو اس سے سمجھے یہ بھی مجزوم ہوگا. ٹھیک ہے یہ بھی دوبارہ سے یس یہ بھی دوبارہ سے فعل مضارع ہے اور عین کے اوپر کیونکہ سکون تھا اور اسٹارٹنگ ود تا beginning and ending with the سکون, ہمیں کیا پتہ چلا کہ یہ دوبارہ سے جو ہے وہ lightest form of the present tense ہے. it is again فعل
मुदारे मजमूम, इसका फाइल कौन है? इसका फाइल ता से स्टार्ट हो रहा है तो अंता अंती नहीं, अंता होगा ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही बारे में हाँ से बात हो रही है इसे अगर हम बिल्कुल। कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट से हमें क्या पता चला कि ये तस्मा सुनने वाला कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि आप वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि फाइल अंता बनेगी, हिया भी हो सकता था और अंता हो सकता था तस्मा से, तो यहाँ पे अंता होगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। लिक़ौलिहिम, कितने वर्ड्स नजर आ रहे हैं और इसको लेबल कैसे करेंगे? हाँ, इसमें हमें 1 2 3 जो है हमें नजर आ रहे हैं, ली, ठीक है, कौली सही है, और हिम। ठीक है। तो ली की क्या वजह है? से ये, हाँ ये पूरा बन जाएगा जार मजरूर, ठीक है, हर्फ जार आ रहा है, और कौली हिम मजरूर बन जाएगा, और ठीक है। कौली हिम इदाफा भी है। सही, जार मजरूर और फिर कौली इज द मुदाफ एंड हिम इज द मुदाफ इलैह। इस पूरे ब्रैकेट को क्या लेबल देंगे? इस पूरे को हम देंगे मुताल्लिक बिल फेल, तस्मा कैसे होती, 2 हो जाएगा, हाँ। मुताल्लिक बिल फेल 2। नहीं, 2 क्यों? 1 किधर है? सिस्टर समय यकूलू तस, हम ये 2 अलग अलग जुमले नहीं लेंगे। इनको इन अलग यकूलू, अलग, हाँ, यस। अच्छा, आप ये कह रही हैं सेंटेंस नंबर 2 के लिए एमबीएफ है, ठीक है, हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सही है, राइट। अब देखते हैं कि ये 2 सेंटेंसेस अलग अलग हैं, ठीक है। इनका क्या ट्रांसलेशन होता है? सिस्टम इधर आप मत बताएं, कोई और बताए। इनका क्या हमने कहा था? व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ इन? बेशक। नो, बेशक नहीं, वो तो इन्ना है, बेशक ये तो इन है। उर्दू में या इंग्लिश में जल्दी से बता दे इनका क्या अगर, होता? अगर, शाबाश, यस, अगर या इफ। तो इफ हमने शायद पहले भी एक दफा बात की थी कि इफ जब होता है तो इफ के बाद देन होता है, इफ एंड देन इज द कंडीशनल सेंटेंस। सो अब जो है ये एक सेंटेंस है, इसको मैं ऐसे लेबल कर देती हूँ ताकि आई होप कि सबको समझ में आ जाए। ये एक सेंटेंस था और ये दूसरा सेंटेंस था, ठीक है। 2 जुमलाए फेलियां हैं हमारे पास। अब इनका आपस में कनेक्शन क्या है? सो दिस इज द इफ देन सेंटेंस और दिस इज द कंडीशनल सेंटेंस। तो पहले ये हम इसको क्या कहेंगे? दिस इज द कंडीशन, और कंडीशन को हम अरबी में कहते हैं शर्त। एंड दिस इज द जजा और द आंसर टू द कंडीशन। दिस इज द आंसर टू द कंडीशन। अरबी में भी इंग्लिश में भी हम कहते हैं ना, इफ दिस हैपेंस देन दैट हैपेंस। सो ये इफ देन सेंटेंस है। पहले पार्ट को हम कहेंगे कंडीशन या शर्त, और दूसरे पार्ट को हम कहेंगे आंसर टू द कंडीशन या जजा और शर्त, या ओनली जजा भी कह सकते हैं। अच्छा, अब इसका ट्रांसलेशन कर ले सिस्टर नुजरत। यक़ूलू तस्मा लिक़ौली, if they said, then, if they speak, हाँ if they, sorry यकूलू है, yes, if they speak, then you listen to their speech. very good, yes, you listen to their speech. यक़ूलू, if they speak, अगर वो बात करते हैं, तस्मा लिक़ौलिहिम, तो आप उनकी बात को सुनते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगेन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं किसकी बात को सुनते हैं? मुनाफिकीन की बात को सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? इस वजह से क्योंकि जबान में उनकी बहुत असर बात, मतलब मीठी बात करते थे, जबान में उनकी बहुत फसाहत थी। अच्छा, और पीछे क्या था? तो जीबू का अज्सामु, उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि जब आप उनको देखते हैं तो उनके जो जिस्म है, लाइक द अपीयरेंस, इट अपील्स यू, वो आपको अच्छी लगती है। लाइक अपेरेंटली दे आर अट्रैक्टिव, दे आर गुड लुकिंग, तो उनको देखकर आप अट्रैक्ट होते हैं। जब उनकी बात आप सुनते हैं तो उनके बात का अंदाज और उनकी जबान में इतनी फसाहत है कि उनकी बात भी आपको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। ये 2 बातें हो गई। का अन्नहु खुशबुम मुसन्नदा, जी मायरा आप कर लीजिए प्लीज, चैट बॉक्स में मत टाइप करें। जब सिस्टम आएगा, जब हम
یہ کرتے ہیں اعراب کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی سارے کانسیپٹس ایک ساتھ ہی آتے ہیں. So that is why we try to do like 2 or 3 ayahs only one day and then you review it تاکہ آپ کے concepts clear ہو جائے. چلے کأنہم خشب مسندنہ جلدی سے کر لیجیے. I think شاید 2 ہی آیات ہو چکے. ہاں 2 ہی آیات ہو سکے. میں کر لیتی ہوں یہ 2 لائنس میں کر لیتی ہوں تاکہ جلدی ہو جائے. اور آپ لوگ پلیز کانسیپٹس کو ریوائز کیجیے اور آپ لوگ جو ہے ریکارڈنگس کو دیکھیے. ادروائز دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک لائک دس. یہ والا میں کر دیتی ہوں 2. کأنہم کأنہ از دا حرف آف نصب اینڈ ہم کیا ہے اس کا اسم. تو حرف آف نصب اینڈ دا اسم ٹوگیدر ول بیکم دا مبتدا آف دا جملہ اسمیہ. کأنہم گویا کہ وہ. خشوبن خشب مطلب ہوتا ہے لکڑیاں. گویا کہ وہ ہے لکڑیاں. مسندنتن جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہیں. تو خشب کیا ہے یہ پلورل ہے. خشبن جو ہے وہ سنگولر ہوتا ہے اور خشب جو ہے وہ پلورل ہوتا ہے. اور مسندنتن یہ بتائے گا ان دونوں کے بیچ میں کوئی کنیکشن ہے یا نہیں ہے. موصوف صفہ. موصوف صفہ جی ایکسپلین کیجیے سسٹر. ہوائی ڈو یو سے موصوف صفہ. خشب کیا ہے پہلے بتائیے. پلورل ہے. واٹ کائنڈ آف اے پلورل اٹ از. یہ کون سا پلورل ہے. نان ہیومن بروکن پلورل. نان ہیومن بروکن پلورل کو ہم سنگولر فیمنن ٹریٹ کرتے ہیں اسی لیے اس کی جو صفہ ہے وہ بھی سنگولر فیمنن آ رہی ہے. سو دس از دا موصوف. singular feminine ہمیں کیسے پتہ چلا with the ta in the ending. So and this is the sifa. So موصوف and sifa together in the sentence will اور ہم دیکھ رہے ہیں it is in the refer status. So this will become the khabar in the sentence. كأنهم is the مبتدا. خشب مسندنة is the خبر. ٹھیک ہے. خشب کا کیا مطلب ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے لکڑیاں. اور مسندنة کا مطلب کیا ہوتا ہے. دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی. گویا کہ یہ دیوار کے سہارے سے لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں. ٹھیک ہے. لائک جیسے کہ خشک لکڑی ہوتی ہے یا بے جان لکڑی ہوتی ہے جو اندر سے ہالو ہوتی ہے doesn't have any weight. لیکن اس ہالو لکڑی کو اگر دیوار کے ساتھ سہارے سے لگا دیا جائے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا نا کہ وہ کیسی ہے. اپیرنٹلی تو وہ بیوٹیفلی لگ رہی ہوگی کہ ووڈ ہے تو اٹس گوئنگ ٹو بی اسٹرانگ اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی ناٹ ہالو فرام ان سائڈ. ہم یہی سمجھیں گے ہے نا. اگر کسی لکڑی کو ہم نے ایک ٹرنک سمجھ لیں ٹیک دا ایگزامپل آف اے ٹرنک جو کہ اندر سے ہالو ہے. اب اس کو ہم نے دیوار کے سہارے سے لگا دیا تو جب دیوار کے سہارے سے لگایا تو ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ یہ ہالو ہے یا ہالو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم جب اس کو دیکھیں گے تو ہمیں لگے گا کہ واو اٹس سچ اے بگ اینڈ بیوٹیفل ٹرنک. لیکن اس دیکھنے میں اپیرنٹلی اٹ لکس فائن but from inside it is nothing because وہ اندر سے hollow ہے. So this is what is the meaning. كأنهم خشب مسندنة مسندة sorry. سسٹر سمیہ میں ایک چیز ایڈ کروں اس میں. جی جی جی. ہاں میں ابھی نا تھوڑی دیر پہلے اس کی تفسیر دیکھ رہی تھی تو اس میں جیسے انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا تھا پہلی آیت سے ریلیٹ کر کے کہ زیادہ تر جو منافقین تھے وہ کیا تھے. وہ سردار تھے کسی قبیلے کے یا جو ہے کسی بڑی ہی مطلب پوسٹ پہ یا اہمیت رکھتے تھے اس وقت. تو ان کے لباس بھی اچھا تھا, ان کے بولنے کا طریقہ بھی اچھا تھا. تو وہ جب بھی کسی محفل میں کھڑے ہوتے تھے تو ظاہر سی بات ہے لوگ ان کی سنتے تھے کیونکہ ان کی ایک اتھارٹی تھی, ان کی ایک پوزیشن تھی. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ بظاہر تو ایسے تھے لیکن وہ ایکچولی کیا تھے کہ وہ لکڑی بھی ویسی لکڑی جو خود سے کھڑی نہیں ہو سکتی. جیسے درخت کو اگر آپ کاٹ دیں تو اب وہ جو تنا ہے یا وہ ٹہنی ہے اب اس میں تو ایسے جان نہیں ہے نا, لائف تو نہیں بچی اس میں. بظاہر تو وہ بہت اچھی لگ رہی ہے تو اس کو آپ کو دیوار سے ٹیک لگا کے رکھنا پڑتا ہے, وہ خود بھی کھڑی نہیں ہو سکتی. تو ان کی مثال اس طریقے سے ہے منافقین کی. بالکل. اور اگین دس از ہالو فرام ان سائڈ. تو پھر ذرا سی بھی جو ہے اگر اس کو کوئی ہلکا سا بھی دھکا لگائے یا ذرا سا بھی وہ ہلے تو وہ کیا ہوگی, وہ زمین پر گر جائے گی. اور پھر ایک اور اس میں تفسیر دیکھ رہی تھی, اس میں یہ پوائنٹ تھا کہ جو لکڑی ہوتی ہے اب وہ کسی کام کی ایسج تو نہیں ہے مگر اب اس لکڑی سے ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟
اس کا کوئی یوز ہے لکڑی کا؟ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. ہاں بالکل، اس کو جلانے کے لیے استعمال میں لایا جا ہاں. سکتا ہے نا. لکڑی کو جو بالکل بیکار لکڑی ہوگی اس سے کیا کریں گے اب؟ ایون ہالو لکڑی سے تو فرنیچر بھی نہیں بن سکتا، تو اب اس کو صرف جلانے کے لیے ہی کام میں لایا جا سکتا ہے. تو اس لکڑی کو کہا جا رہا ہے کہ جو جلانے کے لیے کام میں لایا جا سکتا ہے. تو یہ منافقین بھی کیا ہے؟ یہ جہنم کا ایندھن ہی بن سکتے ہیں. چلے اب نیکسٹ پارٹ میں بتاتی ہوں. یحسبون کل صیحۃ علیہم. یحسبون یا beginning and اونا ending and this is a فعل. کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع present tense and the فاعل is ہم. یحسبون وہ گمان کرتے ہیں. کل صیحۃ صیحۃ. So کل صیحۃ، کل is the special مضاف، صیحۃ is the مضاف الیہ. So یہ اضافہ فریگمنٹ بن جائے گا. اینڈ کلا کا ہم اعراب دیکھیں گے. there is a فتحہ there, so it is in the nasab status. this will become the مفعول به. تو فعل آ گیا ہمارے پاس، فاعل آ گیا، اور کلا صیحۃ اضافہ فریگمنٹ will become the مفعول به for یحسبون. علیہم is the علی plus him, so جار مجرور. And jar majroor will become what in the sentence? It will become متعلق بالفعل. ٹھیک ہے. یحسبون کل صیحۃ علیہم. وہ گمان کرتے ہیں. کل صیحۃ ہر آواز. علیہم ان کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے ہی منافقین کا کیا ہوتا تھا اندر سے، تو وہ ڈرتے رہتے تھے کہ ہمارا نفاق کہیں کھل نہ جائے. تو جیسے ہی وہ کوئی آواز سنتے تھے یا کوئی ایکٹیویٹی دیکھتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ دس از اگینسٹ اس، کہ ہمارا نفاق جو ہے وہ کھل گیا ہے اور پتہ چل گیا ہے مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم منافق ہیں. اینڈ دین دے آر گوئنگ ٹو ٹیک سم اسٹیپ اگینسٹ اس. سو دس از واٹ اٹ از. یحسبون کل صیحۃ علیہم. اب یہ والا بہت سمپل ہے، تو پلیز کوئی کر لے. ہم العدو. جی کون کرے گا یہ ہم العدو؟ جلدی سے کر لیں. پھر بس 2 ہی آیات ہو پائیں گے آج. ڈزنٹ میٹر، ہم آرام سے کریں گے. میں کرتی ہوں پلیز. یہ تو سمپل ہے. ہم جو ہے انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے، اس لیے وہ مبتدا ہو گیا. ٹھیک ہے. اور العدو ال لگا ہوا ہے، اس لیے ہمیں پتا ہے کہ اٹس ا ناؤن، اٹس این اسم. تو وہ اور رفع اسم ہے تو وہ خبر ہو گیا. یہ مبتدا ہو گیا. دے آر اینیمیز. دے آر اینیمیز. ہم العدو وہ دشمن ہے. فحذرہم. آپ ہی کر لیجیے سسٹم مدیحہ. کسی اور کو کرنا ہوگا تو آپ بتا دیجیے گا، ہم جلدی سے اس کو وائنڈ اپ کریں گے اور 2 ہی آیات ہو پائیں گے آج. فا اگین حرف عطف ہے. سو بالکل یا صحیح. پس. احذر کوئی فعل مضارع ہے. اچھا یہ فا، ایک منٹ رک جائیں، میں اس کو ہٹا دیتی ہوں. فا کو ہٹا، اچھا فا یہاں چلا گیا. خیر فا اب کو ہٹا دیتے ہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے. اب اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ احذر نہیں پڑھیں گے، یہ حمزہ وصلی ہے. اس کو کیا مریم آپ بتائیے. اس مریم کو آئی تھنک یہ آتا ہوگا. اس کو کیا دیں گے؟ اگر فا کو ہم ہٹا دیتے ہیں تو پھر ہم کیا پڑھیں گے؟ اس کو حمزہ وصلی کو کون سی حرکت دیں گے؟ فتحہ دیں گے، کسرہ دیں گے یا دمہ دیں گے؟ کوئی بھی بتا دیں. حمزہ وصلی کو حرکت کیا دیں گے؟ وہ ہے اس کو ہم کسرہ دیں گے. کسرہ دیں گے. تو جی یہ فعل امر ہوا یعنی یہ کوئی فعل کمانڈ امر ہے. ہوا. بالکل صحیح جی. احذر. حذر. So from حذر it's فعل امر. احذرہم. اور فا کے ساتھ پڑھیں گے تو فاحذرہم. سوری فا کے بغیر کیا زبر دیں گے ہم؟ نہیں احذرہم. زیر دیں گے، کسرہ دیں گے. کسرہ دیں گے، لگا دیتی ہوں. کسرہ دیں گے. ٹھیک ہے. ہم نے کہا تھا کہ تھرڈ لیٹر کو دیکھیں گے جو یہاں پر دال ہے. اب جو ہے اس کے اوپر اگر دمہ ہوتا تو حمزہ وصلی کو دمہ دیتے. یہاں پہ اگر کسرہ یا فتحہ ہوگا تو حمزہ وصلی کو کسرہ دیں گے. فعل میں حمزہ وصلی کو کبھی بھی فتحہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے. جی احذرہم یہ فعل ہو گیا. اس کا فاعل بتائیے گا.
इसका फाइल बताइए सिस्टर मदीहा। हुआ नहीं, ये सॉरी, अमर है, फेल अमर तो हुआ हो ही नहीं सकता है हो ना, ही नहीं सकता, सेकंड बिल्कुल। पर्सन है ना, ये तो हाँ अंता जी, होगा। अंता होगा, शाबाश अल्हम्दुलिल्लाह। ये फेल अमर है, इसका फाइल अंता है, फहदर, और हुम क्या बनेगा? मफूल भी ही। मफूल भी ही बन जाएगा, ठीक है। ट्रांसलेशन हदरा का मतलब पता है आपको? नहीं डरना और बचना, कभी कभार डरना होता है, कभी तो कभी बचना होता है, तो यहाँ पे तुम हम उनसे बचने के बचो। माने लेंगे। जी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, और उनके तवस्सुत से तमाम मुसलमानों के, फहदर हो, बस उनसे बचो। डरने की तो खैर ऐसे कोई बात नहीं थी मुनाफिकीन से, तो यहाँ पे हम कहेंगे बस उनसे बचो। और तलहुमुल्लाह, ये एक दफा हमने किया था पहले भी। सिस्टर मयाहिरा, अगर आपको आ रहा है तो आप कर लें, आप हमेशा जल्दी से ही घबरा जाते हैं। नहीं उस्ताजा अभी नहीं आ रहा मुझे। कोई बात नहीं, कौन करेगा? सिस्टर आप करेंगी? राशा कातलहुम फेल फेल है। जी बिल्कुल ठीक है। फेल कौन सा फेल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कातला is should be past tense. Yes, it is past tense. हाँ जी। फाइल बताइए इसका। कातला नसरा हुआ। बिल्कुल सही है, हुआ फॉर्मेट ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं, स्क्रीन शेयर खत्म हो गया। हाँ मुझे लग रहा था। ठीक है, दोबारा से ले लेता हूँ, एक सेकंड लगेगा। जी, कातलहुम हम अटैच प्रोनाउन है, तो ये अब रुकिया में लिमिट कर दूंगी जल्दी से। ये हो गया मफूल माजिद मफूल पास्ट टेंस, और फाइल इसका हुआ हो गया, और ये इसका बन गया मफूल। मफूल। ओके, व्हाट इज अल्लाहु इन द सेंटेंस? अल्लाह रफा स्टेटस में इसम देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? नहीं, सॉरी, मुझे नहीं समझ आ रहा। फाइल इन द हुआ, फेल को हमने देखा हुआ फॉर्म में था ना, तो इसका आउटसाइड डूअर हो सकता है, तो ये इसका इनसाइड डूअर कंसीडर करेंगे, हम इसको आउटसाइड डूअर करेंगे। ये है ओके। फाइल। और मैंने आपको एक दफा ये हमने पहले किया था, क़ातलहुमुल्लाह, तो ये किस तरह से, ये एक बदुआ है, मुनाफिकीन को एक बदुआ दी जा रही है, और बदुआ जो है वो कभी कभार अक्सर ऐसा होता है कि बदुआ के लिए पास्ट टेंस पे यूज किया जाता है। क़ातलहुमुल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें बर्बाद करे। ओके। May Allah destroy them, अल्लाह उन्हें हलाक करे, अल्लाह उन्हें बर्बाद करे। और आखिरी चीज क्या है? अन्ना युफकून। अन्ना किस हमने पहले नहीं किया। अन्ना इज अ क्वेश्चन वर्ड। अन्ना, अन्ना का मतलब होता है हाउ। कैफा का जैसा मतलब होता है, कैफा हम सबको पता है, कैफा हालू का, तो ये सबको मालूम होता है ना। अन्ना इज सिमिलर टू इट। अन्ना की सिर्फ कैफा से थोड़ी ज्यादा इंटेंसिटी होती है। इट इज अ क्वेश्चन वर्ड एंड इट मीन्स हाउ। बस हम इसको ये लेबल करेंगे, क्वेश्चन वर्ड एंड ट्रांसलेशन इज हाउ। यू फकून कोई मुझे बता दे कि यू फकून क्या है? फेल मुदारे। फेल मुजारी अनीता है तो इसलिए प्रेजेंट टेंस हुआ। जी जी, इट इज द प्रेजेंट टेंस एंड द फाइल इज home. या beginning and una ending is always home. ऊदा एंडिंग। अन्ना युफकून, how they are deluded. ये कैसे बहके जा, कैसे ये ये बहके जा पैसिव रहे हुआ, हैं। ऊ आ पैसिव हुआ। हाँ पैसे हुआ। yes. हाँ बिल्कुल सही आपने कहा, मैंने नहीं इसको देखा था। यस, तो फिर ये इसका नाइफ फाइल हुआ। How they are deluded, फिर इसकी ट्रांसलेशन भी यही होगी, ये कैसे बहकाए जा रहे हैं।
خود نہیں بہک رہے بلکہ بہکائے جا رہے ہیں, means their leaders are misleading them. اوکے یہیں تک رکھتے ہیں. ڈزنٹ میٹر کہ کتنے آیاز کور ہو رہی ہیں, as long as we do it slowly. اور پھر آپ لوگ اس کی پلیز پریکٹس کریں. ضروری نہیں ہے کہ ہم 3-4 کریں, اگر ہم 2 بھی کر رہے ہیں اور آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ رہے ہیں تو کافی ہے. وَإِذَا اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ اس کو ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں انگلش میں اردو میں, اور پھر اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ and when you see them تو عجیبو کا اجسامہم, their appearance impresses you. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ and when they speak you listen to their impressive speech. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ but they are just worthless planks of wood leaned against the wall. يحسبون كل صيحة عليهم they think every cry is against them. هو العدو they are the enemies. قاتلهم الله so beware of them. أَنَّا يُؤْفَكُونَ may no sorry so beware of them. then اس کا یہ ہوگا فَاحْذَرْهُمْ so beware of them. فَأَحْذَرْهُمْ کا ہے نا, so beware of جی them. ہاں جی فَاحْذَرْهُمْ so beware of them. قَاتَلَهُمُ اللَّهُ اللہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ condemn them. یہاں پہ condemn کا ٹرانسلیشن آ رہا ہے, ویسے اس کا ٹرانسلیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ destroy them بھی کہہ سکتے ہیں, condemn them. okay. أَنَّا يُؤْفَكُونَ how can they be deluded from the truth. the truth ایسا نہیں ہے تو اس کو بریکٹس میں ہم ڈال سکتے ہیں. اردو میں بتا دیتی ہوں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو عجیبو کا اجسامہم ان کے اجسام ان کے جسم آپ کو بھلے محسوس ہوتے ہیں. وَإِن يَقُولُوا اور جب وہ بولتے ہیں تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ آپ ان کی باتوں کو سنتے ہیں. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں جو دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی ہیں. يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ وہ گمان کرتے ہیں كُلَّ صَيْحَةٍ ہر ایک آواز علیہم ان کے خلاف ہے. ہم العدو وہ دشمن ہے. فَاحْذَرْهُمْ پس ان سے بچیے. قَاتَلَهُمُ اللَّهُ اللہ انہیں ہلاک کرے. أَنَّا يُؤْفَكُونَ وہ کہاں بہکائے جا رہے ہیں, یعنی راہ حق سے وہ کہاں غلط راستے پر بہکائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا کنیکشن ہم آلریڈی بات کر رہے ہیں کہ کر چکے ہیں. دوبارہ سے جلدی سے بتا دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کی اپیرنس آپ کو اپیلنگ لگتی ہے. جیسے ابھی سسٹر ندرت نے ایڈ اپ کیا کہ وہ کیونکہ لیڈرز تھے ان دا سوسائٹی. عبداللہ بن ابی کی ایگزامپل لے لیں تو وہ کیا تھا, لائک obviously وہ ایک لیڈر تھا. ہی واز ویل ٹو ڈو پرسن ان دا سوسائٹی. تو وہ دیکھنے میں بھی ویل ڈریسڈ تھا اور بولنے میں بھی اس کا جو ہے وہ فصاحت اور بلاغت تھی. تو وہ بات کرتا تھا تو اس کی بات اپیلنگ ہوتی تھی. مگر اس کی اصلیت کیا ہے, ان لوگوں کی اصلیت عبداللہ بن ابی اور اس جیسے لوگوں کی کہ وہ لکڑیوں کی طرح ہیں جو اندر سے کھوکھلی ہیں اور دیوار کے ساتھ جو ہے وہ سہارے کے ساتھ رکھی ہوئی ہے. اور پھر ان کے اندر سے دلوں کا حال کیا ہے کہ وہ گمان کرتے ہیں جیسے ہی وہ کوئی آواز سنتے ہیں یا کوئی ایکشن دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے خلاف ہو رہا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ ہمارا نفاق کھل گیا اور وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف کسی ایکشن کا حکم نہ دیتے. ہم العدو وہ دشمن ہے. فَاحْذَرْهُمْ پس آپ ان سے بچیے. قَاتَلَهُمُ اللَّهُ اللہ انہیں برباد کر دے. کہ اب مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے جو ہے وہ اگر آپ کو شک ہو جائے کہ یہ دشمن ہے, کیونکہ کچھ لوگ جیسے اسپیشلی عبداللہ بن ابی اور اس جیسے کچھ لوگ تھے جن کی حرکتوں سے یہ بات پتہ چل رہی تھی کہ اوکے یہ مسلمانوں کے ساتھ اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہے. ٹھیک ہے. سب لوگوں کے بارے میں تو obviously پتہ نہیں تھا, بٹ
کچھ لوگوں کے بارے میں، اور اسپیشلی یہاں پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ خطاب کیا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے اطلاع دی دی گئی تھی. پھر کہا جا رہا ہے کہ ان سے بچتے رہیے، اور پھر ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ لائک اپیرنٹلی ابھی یہ بہت اچھے لگ رہے ہیں، مگر ان کا انجام کیا ہے کہ اللہ تو انہیں برباد ہی کرے گا. کیوں برباد کرے گا؟ کیونکہ خود انہوں نے ہلاکت کا راستہ ڈھونڈ لیا. وہ راہ راست کو سمجھتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اپنے لیے ہلاکت کا راستہ ڈھونڈ لیا. ٹھیک ہے، اب اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو ایڈ کر دیجیے، یا اگر جو ہے وہ کوئی کویشچن کرنا ہے تو پوچھ لیجیے، اس کے بعد پھر ہم سیشن اینڈ کر دیتے ہیں. اللہ حافظ استاذہ. اللہ حافظ استاذہ. اللہ حافظ مریم. اللہ حافظ حسن. السلام علیکم استاذہ. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. سسٹر وائرہ آپ ریکارڈنگ آف کر دیں.